اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت سے، اس کی خاص مدد سے انشاءاللہ ریاض الصالحین کے جلد اول، اس کا چیپٹر نمبر 14، باب نمبر 14 جو ہے وہ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں جو کچھ ذکر کیا گیا، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ بتایا، اس سے ہم کچھ فہم حاصل کریں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنا کر ہم اپنے دین کو نہ صرف آسان بنائیں بلکہ اپنے لیے اور اپنے ارد گرد دوسرے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی اس کو نفع پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے اور اس میں ہمیشہ ہمیں جڑے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو چیپٹر نمبر 14، باب نمبر 14 جو ہے اس کا موضوع جیسا کہ یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے، طاعت یعنی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں میانہ روی اختیار کرنا ہے۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں میانہ روی اختیار کرنا ہے۔ ہمارے پاس اس چھوٹی سی کشتی میں جو مسافر ہیں، جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ ٹاپک جو ہے یہ تو بڑا جانا پہچانا لگے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم نے بار بار ذکر کیا ہے، بار بار تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے۔ اب تک جو ہم نے احادیث پڑھی، یعنی پچھلے 13 باب جو ہم پڑھ چکے، اس میں احادیث میں بھی، اور جو ہم روزانہ کا قرآن مجید جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بھی بہت سارے مقامات یا بہت ساری آیات ایسی ملی ہمیں، بہت ساری احادیث ایسی ملی جو کسی نہ کسی طرح سے براہ راست یا بلا واسطہ اس موضوع کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ میانہ روی یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان حدوں کے اندر رہتے ہوئے ایک معتدل طریقے سے، ایک درمیانے رستے پر، ایک آسان رستے پر چلتے ہوئے اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنا اور اس میں ہمیشگی لانا، اس میں پختگی لانا اور اس کو مسلسل کرتے رہنا، یہ اس ٹاپک کا یا اس چیپٹر کا عنوان ہے۔ اور اس کی ایک سادہ سی مثال اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر بتایا۔ قرآن مجید میں پچھلے دنوں میں بھی ایک آیت پڑھی جس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر، کسی انسان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی استطاعت کے مطابق۔ اور جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں کسی نفس کی یا کسی انسان کی استطاعت کے مطابق اس سے تقاضے کرتا ہوں اور اسی کے مطابق وہ اس سے حساب کتاب یا اس کا جو جواب دہ ہے وہ اسی کے مطابق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہی اس کے اوپر بہت زیادہ تنگی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور نہ ہی اس کے اوپر اتنی آسانی کہ وہ بالکل ہی بے راہ رو ہو جائے، بالکل ہی دین کو چھوڑ دے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ دن پہلے یہ بھی ذکر کیا تھا قرآن کی کلاس میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں احکامات دیے ہیں، چاہے وہ کوئی کام کرنے کے ہیں، چاہے وہ کوئی کام نہ کرنے کے ہیں، چاہے کسی کام کرنے کا حکم دیا گیا، چاہے کسی کام کے کرنے کا سے منع کیا گیا، ان دونوں صورتوں میں حدیں مقرر ہیں۔ وہ حدیں ہمیں مطلب پازیٹیو میں بھی ہیں اور نیگیٹو میں بھی ہیں۔ ہم دونوں طرف ان حدوں کو اگر کراس کریں گے، ان حدوں کو چھونے کی کوشش کریں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہو جائیں گے۔ دنیا کی محبت بالکل ایک فتنہ ہے، لیکن یہ کہہ کر کہ کیونکہ دنیا کی محبت ایک فتنہ ہے، دنیا سے بالکل چھوڑ دینا، اس کے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لینا اور بالکل ہی جنگلوں میں جا کر بیٹھ دینا، اس کی بھی کہیں پر اجازت نہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے دنیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اپنے دین کو کیسے آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے، اور اپنے دین کو اپنے اوپر تو اوڑے ہوئے، اپنے دین کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے آپ نے اس دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے کہ آپ نہ صرف اس کا خود فائدہ آپ کی اپنی ذات کو فائدہ ہو، بلکہ آپ کے ساتھ ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ہو، تبھی آپ کا عمل قابل قبول ہے۔ دنیا کی محبت کو فتنہ سمجھ کر اس کو چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں جا کر بیٹھ جانا، یہ اس کی بھی کہیں پر اجازت نہیں۔ مال یا دولت جو ہے یقیناً ایک بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن ایک مناسب مال کی خواہش کرنا، اپنی مناسب رزق کی خواہش کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اس کے لیے تھوڑی سی کوشش کرنا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق اور مال دیا ہے، اس میں سے بھلے طریقے سے خرچ کرنا، دوسروں کے لیے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے فیملی جو ہے اس کے لیے، اس کی بھی ہمیں ایک تلقین ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دے رکھی ہے اور وہ دولت کو آپ دنیا میں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کریں، لیکن یہ نہیں کہ اپنی ساری کی ساری دولت جو ہے وہ اپنا ترکہ یا ورثہ جو ہے وہ آپ کسی کو عطیہ کر دیں اور آپ کی اولاد جو ہے آپ کے بعد وہ غریب ہو جائے۔ اس کی بھی بہت واضح حدیث ملتی ہے کہ 1/3 سے زیادہ آپ اپنے مال کو یا اپنے ترکہ کو وصیت نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں بہت ساری ایسی احادیث اور بہت ساری ایسی آیات ملتی ہیں جس میں اس ٹاپک کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں جب بھی چلنا ہے میانہ روی سے ایک درمیانہ رستہ اختیار کر کے چلنا ہے، جس میں آپ کو ہر طرح کی آسانی بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی میسر ہو، اس آسانی کا آپ فائدہ بھی اٹھائیں، اور دنیا میں بھی آپ کے لیے اس کا فائدہ ملے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملے۔ اور خاص کر جو آگے آنے والی احادیث ان میں پڑھیں گے ہم، تو ان میں یہ ہے کہ اپنے اوپر ایسی مشقت نہ طاری کریں، کوئی ایسی مشقت یا ایسا مشکل عمل یا اپنے دین کو اتنا مشکل مت بنا دیں کہ اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کرنا، اس کو مسلسل قائم رکھنا یا اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے عمل کرتے رہنا، یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے یا آپ کے لیے آئندہ زندگی کے لیے ممکن نہ رہے۔ کیونکہ ہم حدیث پڑھیں گے جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ تو انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو انہی اعمال کو زیادہ پسند کرتا ہے جو ہمیشہ کیے جائیں، جو پختگی کے ساتھ کیے جائیں، جو مسلسل کیے جاتے رہیں۔ بلکہ کچھ آیات بھی ہم نے پڑھی ہیں جو اس بات کی دلالت کرتی ہیں یا اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان اعمال کو یا ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ہمیشہ کوئی عمل کرتے ہیں یا ہمیشہ مسلسل قائم رہنے والے عمل۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دولت دے دی آپ کو اور آپ کی رزق ہے، روزی ہے، آپ نے ایک ہی دن میں یا ایک ہی اچانک آپ کو کوئی وجد آیا اور آپ نے ساری کی ساری دولت اللہ کے راستے میں لٹا دی، اور اس کے بعد آپ نے اپنے اوپر بھی تنگی کر لی اور اپنی فیملی کے اوپر بھی تنگی کر لی، اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ دین کے باقی جو اعتقادات ہیں یا باقی جو فرائض ہیں یا نوافل ہیں، اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کبھی کبھی ہم اپنی طرف اگر نظر دوڑائیں اپنے ارد گرد، میرے ارد گرد بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ماجرا رہا ہے کہ بالکل اچانک سے ان کو کوئی دورہ پڑا
انہوں نے نمازیں شروع کر دی، تہجد شروع کر دی، قرآن مجید شروع کر دی، ہر چیز جو ہے وہ ایسی شروع کی کہ ان سے زیادہ زاہد اور پرہیزگار بندہ نہیں، لیکن کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی ہفتوں میں یا کچھ ہی مہینوں میں وہ تھک ہار کر ایسا اس کو چھوڑا کہ دوبارہ پلٹ کے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ ایسی مثالیں میری نظر کے سامنے ہیں، اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، اور یقیناً ہم اگر ارد گرد دوڑائیں تو ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو میانہ روی اختیار کرنے کا مطلب کہ کسی عمل کو اتنا سا کرنا جو آپ کے لیے اتنا آسان ہو کہ آپ اس کو مسلسل کرتے رہیں، اور جتنا زیادہ اور جتنا وہ مسلسل کرتے رہیں گے اتنا ہی زیادہ وہ عمل آپ کے لیے مسلسل اجر کا باعث ہوگا۔ اور اس کی آگے بڑھنے سے پہلے ایک حدیث جو پچھلے چیپٹر میں ہم نے پڑھی، چیپٹر نمبر 13 میں، اس کی طرف صرف میں اشارہ کرتا چلوں، اس کے بعد ہم یہ چیپٹر جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ وہ حدیث تھی کہ اللہ تعالی کسی شخص کو اس کے اس عمل کی بھی نیکی یا ثواب جو ہے وہ پہنچاتا رہتا ہے جو اس نے مسلسل کیا، لیکن کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری یا تنگی کی وجہ سے وہ کر نہیں سکتا، یا اس نے چھوڑ گیا یا اس سے چھوٹ گیا۔ اس کی مثالیں بھی ہم نے دیکھی کچھ، کہ مگر اگر کسی نے کوئی روزانہ کی معمول شروع کر دیا صبح اشراق کی نماز پڑھنے کا، اشراق کے 2 یا 4 یا 6 جتنی اس کی ہمت یا طاقت ہے، اس نے ایک عمل شروع کیا اور اس کے اوپر وہ ہمیشہ قائم رہا، ٹھیک ہے، مسلسل دن ہے، مطلب جو بھی دن ہے، جیسا بھی دن ہے، اس نے اس عمل کو ہمیشگی سے اختیار کیا، مسلسل اس کو کرتا رہا۔ اب کوئی ایسا وقت آ گیا جس میں اس کو کوئی ایسی مجبوری ہوگی، جیسے سفر میں اب چلا گیا، اب سفر میں چلا گیا اور اس کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ اس عمل کو اسی ترتیب اور اس کی ہمیشگی کے ساتھ وہ مسلسل اس کو قائم رکھے، لیکن اس کی نیت پختہ ہے، اس کا ارادہ پختہ ہے، لیکن مجبوری کے تحت وہ اس کو روزانہ نہیں پڑھ پا رہا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا رہے گا کہ میرا یہ بندہ جو ہے یہ روزانہ میرے لیے یہ نفل پڑھتا تھا، اب اس کا کوئی عذر، اس کی کسی جائز عذر کی وجہ سے اب وہ عمل نہیں کر سکتا، لیکن اس کی خواہش شدید ہے تو اس کو اس کے نیکی کا اجر دیا جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی نے اپنی انکم میں سے کچھ تھوڑا بہت حصہ جو ہے، جو اس کے لیے بڑا آسان سا، وہ مختص کر دیا کسی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، کسی کی تعلیم کے لیے، یا کسی ادارے کی خدمت کرنے کے لیے، اور وہ اس میں مسلسل رہا، مسلسل کئی سال، 2 سال، کتنا سال عرصہ گزر گیا، اور اس کی شدید خواہش جو ہے اس کے مطابق وہ اس پر عمل کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی، اس کے اوپر کوئی رزق جو ہے اس میں تھوڑی سی تنگی آ گئی، یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے اگر وہ اس کو مسلسل یا کنٹینیو نہیں کر سکا، لیکن اس کی نیت ضرور ہے، وہ اس کے اوپر سوچتا ضرور ہے کہ میں تو اللہ کے راستے میں یہ دیتا تھا، اب میرے ساتھ ایسا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو بھی قبول کرتے ہوئے اب اس پیریڈ کے دوران جس میں وہ مجبوری کی حالت میں اس عمل کو نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اسے ثواب دے گا، اس کو بھی پورے کا پورا اس کا اجر ملے گا، ایسا ہی اجر جیسے وہ مسلسل اس عمل کو کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک میانہ روح ہونے کی ایک بہت اچھی سی مثال ہے کہ آپ نے کوئی ایسا عمل شروع کیا جو آپ کے لیے آسان ہے، اور اتنا آسان ہے کہ آپ کے حالات کے مطابق آپ اس کو مسلسل کرنے پر مطلب طاقت رکھتے ہیں، اس کی طاقت رکھتے ہیں، اور آپ نے وہ شروع کیا، تو یقیناً اگر کوئی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رستے میں آڑے آ گئی، اس آزمائش کی صورت میں بھی آپ کو وہ اجر جو ہے وہ ضرور ملتا رہے گا۔ یہ بھی ایک میانہ روی جو ہے، اس کے مطابق میانہ روح ہوتے ہوئے کوئی عمل مسلسل اختیار کرنا، اس کا بھی ایک بہت بڑا فائدہ اور بہت بڑی حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، جو ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھی۔ تو اسی طرح سے اس ٹاپک پر اوپر بہت ساری اور بھی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ یہ مطلب ایک عام سا ٹاپک ہے جس میں ہمیں بہت ہی سادہ سی احادیث ملیں گی، اور اس میں ہمیں کچھ اشارے ملیں گے کہ آج کل کے ہمارے دور میں، اس امت میں کس طرح سے ان حدیثوں کو بالکل ہی پسے پش ڈال کر اپنی طرف سے عقیدے گڑھ کر اس طرح سے اپنے دین میں ہم نے سختی کی ہوئی ہے کہ کئی دفعہ ہمیں
شروع کرنا ہی مشکل لگتا ہے کہ اگر ہم نے شروع کیا تو ہم اس میں پھنس نہ جائیں کہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم دے اور صحیح ہمیں استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی اور ہمیشگی اور پختگی اختیار کرنے کی اپنے نیک اعمال میں اللہ تعالی ہمیں ہمت و توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ حسب معمول شروع کی کچھ آیات جو ہیں باب کے انٹروڈکشن کے حوالے سے کچھ آیات کا کوٹ کیا جاتا ہے یہاں پر، تو ہم دیکھتے ہیں یہ پہلی آیت، یہ سورہ طٰہٰ سے ہے، سورہ آیت نمبر 1 اور 2 طٰہٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جائے، ہم نے قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ اس کا بھی ہم نے کچھ آیات کا تذکرہ ہم نے کیا ہے کہ کتاب اور رسول جو آئے اور کتابیں جو ہمارے اوپر آئیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ کی، تاکہ ہم آسانی سے دین کو سمجھ سکیں، اس کی آسانیوں کو اپنا سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں بہتری لا سکیں، نہ کہ پچھلی امتوں کی طرح جنہوں نے خام خواہ سے ہی اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام اور کچھ چیزیں حلال کر رکھی تھیں جس کی کوئی سند اور حقیقت نہیں تھی، جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور وہ کچھ معاملات میں انہوں نے اپنے آپ کو مشقت میں بھی ڈالا ہوا تھا کچھ چیزیں حرام کر کے اپنے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال کو واضح کیا، ہدایت اور رہنمائی کو ہمارے ساتھ واضح کیا، گمراہی کا رستہ جو ہے وہ بھی ہمیں واضح دکھا دیا، اور آسانی ہمارے لیے پیدا کر دی کہ اب تم جس رستے پر چلو صحیح سیدھے رستے کی طرف چلو، اور آسان جو تمہارے لیے ہے اس کو مسلسل عمل کو اپناتے جاؤ تو تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سے دوسری آیت جو ہے وہ سورہ بقرہ کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 185 نمبر، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا۔ یریدکم اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر، کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا، جس کا بھی ابھی ذکر کیا ہم نے ابھی کچھ دن پہلے سورۃ الاعراف میں بھی ہم نے یہ آیت پڑھی، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ بڑھتے ہیں احادیث کی طرف، تو اس چیپٹر کی حدیث نمبر 1 ہے اینڈ 142 142 نمبر، یہ ٹوٹل جو احادیث کا نمبر چلتا جا رہا ہے اس پورے والیوم میں اس کا ہے 142/1۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے پوچھا یہ کون ہے، کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ فلاں عورت ہے جو نفلی نمازیں کثرت سے پڑھتی ہے، یہ فلاں عورت ہے جو نفلی نمازیں کثرت سے پڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، تم اسی چیز کو لازم پکڑو جس کی تم طاقت رکھتے ہو، تم اسی چیز کو لازم پکڑو جس کی تم طاقت رکھتے ہو، اللہ کی قسم اللہ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم خود اکتا جاؤ، اللہ کی قسم اللہ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم خود اکتا جاؤ، یعنی تم زیادہ عبادت کرنے کی صورت میں اکتا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ اجر دینے میں نہیں اکتاتا، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عبادت اور اطاعت وہ ہے جس پر اس کو اختیار کرنے والا ہمیشگی کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عبادت اور اطاعت وہ ہے جس پر اس کو اختیار کرنے والا ہمیشگی اختیار کرے۔ یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی بات جس کا ہم نے ابھی ایک مثال کے ذریعے ذکر کیا کہ اچانک سے کوئی دورہ پڑا، نمازیں شروع کر دیں، حدیثیں پڑھنی شروع کر دیں، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، اپنی روٹین اتنی مشکل کر لی کہ کچھ ہی عرصے میں اس سے وہ اکتا گیا اور پھر
اس کو چھوڑ دیا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ فرض نمازیں جو ہیں، اگر کوئی نمازیں نہیں پڑھتا، سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ اس کے اوپر فرض نمازیں جو ہیں وہ ان کی پابندی کرے، ان کو وقت کے مطابق، ان کو صحیح اچھے طریقے سے وضو کر کے، اچھے طریقے سے مطلب نیت کر کے پختگی کے ساتھ ان کو شروع کرے فرض اعمال، پھر آہستہ آہستہ نفلوں کی طرف آئے، اپنے عمل میں، اپنے تقویٰ میں پختگی لاتا رہے، تاکہ اس کے درجات بھی بلند ہوتے رہیں اور اس کے لیے مزید آسانیاں جو ہیں وہ بھی پیدا ہوتی رہیں۔ تو یہ یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صرف اس چیز کو لازم پکڑو جس کی تم طاقت رکھتے ہو، کوئی ایسی چیز نہیں جس سے جو تمہارے لیے مشقت ہو، اور تم اس کو جلد ہی ایسا نہ ہو کہ کہیں تم اس کو جلد ہی چھوڑ دو۔ آگے آنے والی حدیث جو ہیں احادیث وہ بھی اس کے ہم معنی ہیں، لہذا ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ بہت ہی آسان سے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ اسی کی فردر ایکسپلینیشن ہے، ماہو یہ نہیں اور زج روکنے اور ڈانٹنے کا کلمہ لا اچھا، لا یمل اللہ، اس کا ثواب اور اجر ختم نہیں ہوگا اور تم سے اکتا جانے والے کا سا معاملہ نہیں فرمائے گا کہ تم اکتا جاؤ اور عمل چھوڑ دو، اس لیے تمہارے شایان شان بات ہے کہ تم وہ عمل اختیار کرو جس پر تم ہمیشگی کر سکو، تاکہ اس کا ثواب تمہارے لیے اور اس کا فضل تم پر ہمیشہ رہے، تاکہ اس کا ثواب تمہارے لیے رہے اور تاکہ اس کا فضل تم پر ہمیشہ رہے۔ اس کے فوائد میں ہم دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہے، اس میں طاقت سے زیادہ عبادت کرنے سے روکا دیا ہے، یعنی جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ عبادت کرنے سے روکا گیا ہے، کیونکہ اس میں اندیشہ ہے کہ چند روز کے بعد انسان اکتا جائے اور عبادت بالکل ہی چھوڑ جائے۔ اس لیے عبادت و طاعت میں بھی میانہ روی ضروری ہے۔ اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ پابندی کے ساتھ کیے جائے، چاہے تھوڑا ہی ہو، کیونکہ ہمیشگی والے عمل کا اجر بھی ہمیشہ ملے گا، ہمیشگی والے عمل کا اجر بھی ہمیشہ ملے گا، جیسا کہ ہم نے حدیث کا ایک ذکر کیا کہ جو عمل اس طریقے سے شروع کیا کہ اس کے اوپر پختہ رہے اور مسلسل اس کو کرتے رہے، کہ اللہ کوئی شرعی عذر کی وجہ سے اگر وہ عمل چھوٹ جائے یا کچھ عرصے کے لیے وہ منتقع ہو جائے، تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ ہمیشہ دیں گے، بخلاف چند روز کے عمل کے اس کا اجر بھی چند روز ہی ہوگا۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 143/2، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 3 آدمی، یہ بہت اہم حدیث ہے اور اس کا ہم نے بہت دفعہ تذکرہ بھی کیا ہے، اور یہ ہمیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ کچھ چیزیں ہمارے اوپر بہت زیادہ واضح کرتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 3 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے گھر آئے، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھا۔ جب ان کو اس کی تفصیل بتلائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عبادت کرتے ہیں، تو گویا انہوں نے کم سمجھا، یعنی انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جو ہے وہ کم ہے، اور کہا کہ ہمارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقابلہ، آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ تو معاف ہیں، وہ تو مغفور ہیں، اس لیے ہمیں تو اس سے زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، میں تو ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی روزے کا ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے کنارہ کش رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتیں پہنچی تو آپ ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے پوچھا، تم نے اس طرح کہا، یعنی ان سے سوال کیا کہ کیا تم نے اس طرح سے تم نے کہا۔ جب اس کا جواب انہوں نے اس بات میں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، اللہ کی قسم، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اس کا سب سے زیادہ خوف دل میں رکھتا ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اس کا سب سے زیادہ اللہ کا سب سے زیادہ خوف دل میں رکھنے والا ہوں، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، یعنی عورتوں کے شادی کے جتنے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرتا ہوں، بس یہ سارے کام ہی میری سنت ہیں، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا یا جس نے میری سنت سے منہ موڑا پس وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ حدیث اس کا بہت دفعہ ذکر کیا ہم نے کہ عبادت کسی بھی طرح سے ہو، اس میں بریکٹس اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کی ہیں ان میں یہ بریکٹس بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پریکٹیکل نمونے کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا، جس میں ہر طرح کی ہمیں تعلیمات ملی، ہر طرح کے ہمیں اعمال کس طرح سے کرنے ہیں ان کی طرف ہمیں اشارہ دیا، جو اور اس اشارے یا ان تعلیمات میں ہمیں حدیں ملتی ہیں، ان حدوں سے آگے گزرنے والا وہ بھی گناہ گار تصور ہوگا، یا وہ بھی اس کے اوپر بھی مطلب کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں، اور ان بریکٹوں میں سے پیچھے ہٹنے والا اس کے لیے بھی بہت ساری ایسی خبریں ہیں جو اس کے منافق نہیں ہوں گی۔ تو ان بریکٹس کے اندر رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم رات کو عبادت بھی کرو اور رات کو سو بھی جاؤ، تم روزے رکھو بھی اور روزے چھوڑو بھی، اور رات کا ساری رات اگر تم صرف عبادت ہی کرتے رہو تو عورتوں کے حقوق کیسے ادا کر سکتے ہو؟ عورتوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ ایسی احادیث ہمیں بہت واضح طور پر اشارہ کرتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے عقیدے گڑھے جا چکے ہیں جن کے پیچھے لگ کر لوگ جو ہیں وہ اپنی عاقبت کو یا اپنے عقیدے کو خراب کر بیٹھتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ولیوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک ہی وضو کے ساتھ عشاء کا وضو کیا اور اسی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور 40 سال تک ان کا یہ عمل مسلسل رہا۔ اللہ کے نبی کی اس حدیث کے مطابق اس کا اگر اس ولی نے یہ عمل کیا، اگر اس نے واقعی یہ عمل کیا، تو اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت الفاظ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سخت الفاظ ان کے لیے ادا کیے۔ اور اگر جھوٹی باتیں منسوب کی گئی ہیں ان ولیوں کی نسبت تو پھر اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے، لیکن جس نے وہ جھوٹی باتیں منسوب کی وہ تو یقیناً پکڑ میں آئے گا، لیکن جس نے بھی جھوٹی اور سچی باتیں منسوب کی یا جس نے بھی عمل کیا، آج کے دور میں تو ہمارے سامنے یہ بہت کھلی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک طرف ہم ان حدیثوں کو پڑھتے بھی ہیں، ان سے انکار بھی نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف اگر ہم ان ولیوں کے متعلقہ ان باتوں کی تصدیق کریں، ان کے مجلسوں میں بیٹھ کر یا ان کی محفلوں میں سبحان اللہ کہہ کر یا اس طرح کے معاملے کر کے، تو یقیناً ہم بھی ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا دھیان ضرور رکھیں کہ ان حدیثوں میں ہمیں جو آسانیاں ملتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ان کو ہم ضرور پرکھیں کہ ان میں ہمارے لیے کیا حکمتیں ہیں۔ اس حدیث کے فوائد میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں عبادت میں میانہ روی کی، نکاح کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی ترغیب، اور ہمیشہ روزہ رکھنے یا ساری رات بغیر سوئے عبادت کرنے کی ممانعت اور کراہت ہے۔ اور نمبر 2، بدعات میں خیر اور اجر نہیں۔ بدعات یعنی دین کی باتوں میں اضافہ کر کے کوئی عمل اختیار کرنا، اس میں خیر اور برکت اجر نہیں ہے۔ تمام تر خیر اور برکت اور ثواب صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث میں اگر ہم دیکھیں، حدیث نمبر 144، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی طرف سے دین میں سختی کرنے والا
ہلاک ہو گئے، اپنی طرف سے دین میں سختی کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی طرف سے کوئی ایسا عمل کر لیا جس میں سختی ہے، جس میں اپنے آپ کے اوپر سختی کرنا شروع کر دیا آپ نے، تو وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ ہاں، فرضی جو فرض عبادات ہیں اس میں آپ نے اپنے آپ کے اوپر جبر کرنا ہے، اس میں آپ نے اپنے آپ کے اوپر ضرور مشقت لانی ہے تاکہ اس کا میکسیمم اجر ملے، کیونکہ فرض عبادات جو ہیں کسی بھی صورت میں، چاہے وہ آپ کی عبادات نماز کی شکل میں ہے یا آپ کی زکوٰۃ ہے یا دوسرے فرض معاملات جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، ان میں کوئی اس طرح سے چھوٹ نہیں ہے، ان کو آپ نے ہمیشہ اختیار کرنا ہے۔ یہ جو نرمی ہے یہ ساری نفل عبادات کے لیے ہے۔ اس کے فوائد میں یہاں پر ہے کہ اس سے ان ریاضتوں اور مشقتوں کی کراہت واضح ہوتی ہے۔ یہ جو اوپر سختی، دین میں سختی جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ اس میں ان ریاضتوں اور مشقوں یعنی یہ جو چلے وغیرہ ہیں ان کی کراہت کی وضاحت ہوتی ہے، جو بہت سے اہل تصوف نے اپنے طور پر گڑھ رکھی ہیں، جن میں بے جا تشدد اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف پایا جاتا ہے، اور اسی طرح مسائل میں کھود کرید کرنے والے، کھود کرید یعنی اس میں کرید کر خام خاصے مسئلے جو ہیں وہ پیدا کرنے والے، نکالنے والے، اور بال کی کھال نکالنے والے بھی اس میں آ جاتے ہیں، کہ اس قسم کی موشگافیوں کا ارتکاب بھی بالعموم وہی لوگ کرتے ہیں جو سنت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تہی دامن ہوتے ہیں، جو ان سے گریزاں ہوتے ہیں، جو ان سے دور بھاگتے ہیں، یا ان سے وہ اپنے آپ کو انحراف کرنا چاہتے ہیں۔ بس ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے عمل اختیار کرتے ہیں۔ جو صحیح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے والے ہیں وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں وہ بات ملے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور اس کے اوپر وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 145 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً دین آسان ہے، یقیناً دین آسان ہے، اور جو دین میں بے جا سختی کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے، یعنی ایسا انسان مغلوب ہو جاتا ہے اور دین پر عمل ترک کر دیتا ہے۔ دین میں سختی کرتا ہے تو اتنی سختی وہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس سے اکتا جاتا ہے، اس کو ترک کر دیتا ہے۔ پس تم سیدھے راستے پر رہو اور میانہ روی اختیار کرو، اور اپنے رب کی طرف سے ملنے والے اجر پر خوش ہو جاؤ، اپنے رب سے ملنے والے اجر پر خوش ہو جاؤ، اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصے کی عبادت سے مدد حاصل کرو، صبح اور شام اور رات کے کچھ حصے کی عبادت سے مدد حاصل کرو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور بخاری میں ایک اور روایت بھی ہے، سیدھے راستے پر رہو، میانہ روی اختیار کرو، اور صبح اور شام اور کچھ حصہ رات کو عبادت کے لیے چلو، میانہ روی اختیار کرو، تم منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے۔ یعنی آہستہ آہستہ سے ایسا عمل شروع کرو جو تمہارے لیے بہت آسان ہے، اور اس کو تم مسلسل کرتے رہو، تم یقیناً منزل کو پہنچ جاؤ گے۔ اور یہ منزل کون سی ہے؟ وہ منزل جو اللہ تعالیٰ کے کامیاب بندوں کے لیے ہے۔ یہاں پر اس کی فردر کچھ ایکسپلینیشن ہے، جس میں اللہ غلبہ، دین اس پر غالب آ جائے، اور دین میں بے جا سختی کرنے والا دین میں زیادہ شاخیں اور رستے ہونے کی وجہ سے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے سے عاجز رہے۔ یعنی دین میں اگر سختی کریں گے تو اس میں تو بہت ساری ایسی برانچز ہیں جن کے اوپر کئی دفعہ انسان کا چلنا مشکل ہوتا ہے۔ مطلب ایک انسان کے پاس اگر مال اتنا ہے کہ وہ اس میں سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر سکتا، لیکن وہ اتنا کرے کہ وہ سارے کا صدقہ کرے اور اپنے کھانے کے لیے بھی نہ رکھے، تو اس کو کتنا وہ مسلسل کرے گا۔ بہت ساری ایسی مثالیں جو ہیں وہ کوٹ کی جا سکتی ہیں، جبکہ نیکی کے رستے اور بھی بہت سارے ہیں جو ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا، سبحان اللہ، کہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اگر اس چیپٹر کو اور اس چیپٹر کے موضوعات کو ملایا جائے تو ہمیں اور بھی زیادہ روشنی اور ہدایت ملتی ہے کہ اگر ایک معاملہ آپ کے حد سے، آپ کی ہمت سے باہر ہے، تو دوسرے معاملے جو ہیں وہ آپ کی ہمت کے اندر آئیں گے، ان کے اوپر عمل کریں۔ جو معاملہ
جو دین کا حصہ یا جو نیکی کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ آپ کی استطاعت میں آتا ہے اور اس کو آپ پکڑیں، آپ اس میں ہمیشگی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ تو اس میں بھی اجر ادا کرے گا۔ بہرحال دین کے رستے بہت سارے ہیں، شاخر بہت سارے ہونے کی وجہ سے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے سے عاجز نہ ہو جائے، یعنی اتنا مشکل نہ ہو جائے کہ وہ بہت زیادہ عمل نہ کر سکے۔ غدوہ کے معنی صبح صبح یا دن کے آغاز میں چلنا، روحہ، یہ حدیث میں آئے ہیں یہ الفاظ، غدوہ اور الروحہ اور الدلجہ، یہ حدیث کے ٹیکسٹ جو ہے اس کی فردر ایکسپلینیشن ہے یہاں پر کہ غدوہ کے معنی صبح صبح دن کے آغاز میں چلنا، روحہ کے معنی ہے کہ دن کے آخری پہر چلنا، اور دلجہ کے معنی ہے رات کا آخری حصہ، یعنی دن اور رات کو عبادت کرو اور رات کے کچھ حصے میں یا رات کے آخری حصے میں اللہ کی عبادت کرو۔ یہ استعارہ اور تمثیل ہے، اور اس کا مطلب ہے تم اللہ کی اطاعت میں عملوں کے ذریعے سے اس وقت مدد حاصل کرو جب تم تازہ دم ہو، اس وقت عمل کرو جب تم تازہ دم ہو اور تمہارے دل دوسرے ہم و غم سے فارغ ہوں۔ یہ نفلی عبادات کے لیے ذکر ہو رہا ہے، دوبارہ سے یہاں پر ریمائنڈ کرتے چلیں۔ فرض عبادات جو ہیں وہ تو آپ کو اس کے مقررہ وقت کے اوپر ادا کرنی ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت مدد حاصل کرو جب تم تازہ دم ہو اور تمہارے دل دوسرے ہم و غم سے فارغ ہوں، اس طرح تم عبادت میں لذت حاصل کرو گے اور اکتاؤ گے نہیں، اور اپنے مقصود کو حاصل کر لو گے، اپنے مقصد کو حاصل کر لو گے، منزل کو حاصل کر لو گے۔ جیسے تجربہ کار مسافر انہی اوقات میں اپنا سفر طے کرتا ہے اور خود بھی ان اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں آرام کرتا ہے اور اپنے جانور کو بھی آرام کرواتا ہے، پس وہ بغیر تکان کے منزل مقصود پر تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک تجربہ کار مسافر کی یہاں پر مثال دی گئی کہ جب وہ سفر کے نکلتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ کتنا رستہ جو ہے وہ سفر کرنا ہے اور کہاں پر جا کے آرام کرنا ہے، کتنا وقت جو ہے وہ آرام کرنا ہے، کون سے وقت میں آرام کرنا ہے، اس دوران میں وہ خود بھی آرام کرتا ہے اور سواری اپنی یا جو جانور ہے جس کے اوپر وہ سفر کر رہا ہے اس کو بھی وہ آرام کرواتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ بغیر تکان کے آسانی سے اپنا سفر جو ہے وہ مکمل کرتا ہے اور منزل تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے پہلے یہاں سے سعودی جاتے ہوتے تھے اپنی گاڑی پر، اللہ تعالیٰ دوبارہ وہ وقت بلائے عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے، تو یہاں سے 1500-1600 کلومیٹر ہے، تو رستے میں ہر 300-400 کلومیٹر کے اوپر سٹے کر کے وہاں پر گاڑی جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا آرام مل جائے اور خود بھی سستا لیا، اور تو یہ بڑی اچھی مثال تھی کہ مطلب ایک ہی سفر میں اگر آپ جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو بھی ہلکان کر دیں گے اور اپنی گاڑی جو ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ نقصان ہی، اور یہ نہ ہو کہ رستے میں ایسا نقصان ہو جائے گاڑی کا یا کچھ کہ الٹا سب کچھ جو ہے وہ تہس نہس ہو جائے۔ اس کے فوائد میں میانہ روی کے علاوہ اس امر کی ترغیب ہے کہ عبادت کے لیے ایسے اوقات مقرر کیے جائیں جن میں انسان تازہ دم ہو، تاکہ اسے اللہ کی عبادت میں لذت و حلاوت محسوس ہو۔ تاہم یہ نفلی عبادات کے لیے فرضی عبادات کی ادائیگی تو اس اپنے مقررہ اوقات میں ہی ضروری ہے، فرضی عبادات کی ادائیگی اس کے جو مقررہ اوقات ہیں ان میں ضروری ہے۔ یہ تو نفل عبادات جو ہیں یہ ان کے لیے خاص ہے کہ ان میں آسانی پیدا کریں، جب آپ تر و تازہ ہوں اس وقت وہ عبادت جو ہے وہ کریں تاکہ آپ زیادہ اچھے طریقے سے اللہ کے حضور اپنی حاضری جو ہے نا اس کو پیش کر سکیں۔ اگلی ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں آج انشاءاللہ، اس کے بعد پھر اگلی مجلس تک دیکھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 146 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک رسی 2 ستونوں سے بندھی ہوئی ہے، ایک رسی 2 ستونوں سے بندھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ رسی کیا ہے، یعنی کس مقصد کے لیے بندھی ہوئی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی ہے، جب وہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ لٹک جاتی ہیں، جب وہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ لٹک جاتی ہیں تاکہ سستی دور ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھول دو، اس رسی کو یہاں سے کھول دو، تم میں سے ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اس وقت نماز پڑھے جب وہ فرحت اور نشاط محسوس کرے، جب سست ہو جائے تھک جائے تو وہ سو جائے۔ یہ حدیث
بہت ہی واضح ہے کہ اپنی نفلی عبادت کو انجام دے، نفلی عبادت کے لیے اپنے اوپر ایسی سختی کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ یہاں پر میں ایسے ہی کوٹ کرنا چاہوں گا، کیونکہ بہت سارے معاملات ہماری معاشرے میں اس طرح سے ہے کہ ایک ولی ہے، ایک ولی کے بارے میں منسوب کیا جاتا ہے، اللہ واللہ عالم، ان ولیوں کو میں اپنی زبان سے ہم نہیں کچھ کہیں گے، کیونکہ اللہ ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ کیونکہ آج ہمارے ہاتھوں میں جس طرح سے کتابیں اور جس طرح سے انفارمیشن اور جس طرح سے ہماری فنگر ٹپس کے اوپر ساری معلومات ہیں، وہ کچھ 600 700 800 سال پہلے نہیں تھی۔ تو ہو سکتا ہے کسی کم علمی کی وجہ سے یا بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ان تک یہ حدیث پہنچی ہیں، نہیں پہنچی، واللہ عالم۔ ہم نے یہ قرآن مجید میں بہت دفعہ پڑھا ہے کہ جو امت گزر گئی، ہر امت کو اپنا حساب خود دینا ہے، ہر جان کو اپنا حساب خود دینا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی اصلاح خود کرنی ہے۔ ہم اگر دوسروں کے رستے پر چل کر اپنے دین کو یا اپنے عاقبت کو خراب کریں گے تو یقیناً جس میں ہمارا ہی قصور ہوگا، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا، اور بلکہ کل جو آیات آئیں گی اس میں مزید اسی کے اوپر ٹاپک کے اوپر بات ہوگی کہ پچھلی ایک امت جو ہے یا ایک گروہ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کے بعد آنے والا جو امت ہے یا گروہ ہے، جب اس کو ڈالا جائے گا تو وہ پچھلی امت جو ہے اس کو وہ لان تان کرے گی اور اللہ سے کہے گی کہ اس امت کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے، تو اس کو تو دگنا اس کو دگنا گناہ یا دگنا اس کو عذاب ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب کو دگنا عذاب ہے، یہاں وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں۔ اگر پچھلی نسل نے کچھ ایسی غلط باتیں کر دی تو آپ کے پاس تو ساری معلومات اس وقت موجود ہیں، تو ان کے اوپر اپنی اصلاح کریں، دوسروں کی طرف انگلی نہیں، اپنی اصلاح کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ہے، جو ہمیں سمجھ آتی ہے، جو ہمارے اوپر واضح ہو گیا، اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ولی جو ہیں ان کا میں ذکر نام نہیں لینا چاہوں گا میں، کہ ان کے بارے میں منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ رات کو جب نفل پڑھنا شروع ہوتے تو ایک انہوں نے اوپر دیوار کے اوپر کوئی کنڈی ٹائپ یا قبضہ ٹائپ یا کوئی ایسی کیل ٹائپ جو ٹھونکا ہوا تھا، وہ اس کو ایک ہاتھ اس سے پکڑ لیتے اور دوسرا ایک ٹانگ جو ہے وہ اس کو اٹھا لیتے، یعنی ایک ہاتھ جو ہے وہ ایک ہاتھ کا اوپر کسی چیز کے سہارا لے لیتے، دوسری ٹانگ جو ہے وہ اٹھا لیتے، اور اس حالت میں وہ ساری رات میں ایک قرآن جو ہے وہ مکمل کرتے، اور اس طرح سے انہوں نے 15 سال مسلسل کیا، اور اس کے سننے والے پیچھے جو ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے یہ حدیث رکھی جائے تو کیا وہ اس حدیث کا انکار کریں گے یا اس عمل کا انکار کریں گے جو کسی ولی کی طرف منسوب کر دیا گیا؟ کہ اس حدیث میں بہت واضح ہے، اور دیکھیں کس طرح سے احادیث جو ہیں منوعان تقریباً وہی مثالیں جو ہیں وہ کوٹ کرتی ہیں، بہت ساری احادیث اور بھی مطلب ہمیں مل جائیں گی، بلکہ اگلے آنے والے حدیث میں ہم نے مزید بھی ایک دو حدیث اس طرح کی ملیں گی، اور یہ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے، جس میں ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے کہ وہ جب تھک جاتی تو ایک رسی باندھی ہوئی ہے اس کے ساتھ وہ لٹک جاتی یا اس کا سہارا لے لیتی تاکہ سستی دور ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کر دیا کہ یہ عمل درست نہیں ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ نفلی عبادت اس وقت کرے جب وہ فرحت اور نشاط کی حالت میں ہو، جب وہ چست ہو، جب وہ تازہ دم ہو، تاکہ وہ اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکے۔ اور اسی لیے رات کے جو پہلے 2 حصے ہیں ان میں سو کر تیسرے حصے میں اٹھ کر نہایت ہی آسانی کے ساتھ اور جب پرسکون ماحول ہوتا ہے اس وقت وہ نفلی عبادات کرنے کی تلقین جو ہے وہ بہت زیادہ کی گئی ہے۔ اس کے فوائد میں بھی یہاں پر اس میں بیجا سختی اور اثناء نماز کسی چیز کا سہارا لینے سے روکا گیا، یعنی نماز کے دوران کسی چیز کا سہارا لینے سے روکا گیا ہے۔ کسی منکر کا ازالہ ہاتھ سے ممکن ہو تو فوراً ہی اس کو بند کر دیا جائے، کسی منکر کا یعنی کسی ایسے کام کا ازالہ جو کسی دین کے خلاف ہو، اگر ہاتھ سے ممکن ہو، اگر آپ کی دسترس میں ہے تو آسانی سے ہے تو آپ اس کو فوراً ہی روک دیں۔ اور نمبر 3، عبادات میں میانہ روی اور اوقات نشاط کا اہتمام کیا جائے۔ عبادات میں میانہ روی اور وہ اوقات جس میں آپ آسانی سے وہ عمل کر سکتے ہیں ان کا انتخاب کر کے اس میں آپ عبادات کریں تو اس کی زیادہ اہمیت ہے اور اس کا زیادہ اجر بھی اور ثواب بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، میرے کہنے میں یا
ہمارے سمجھنے میں کچھ اگر کمی بیشی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اس میں ہمارے لیے یقیناً وہ رحم والا معاملہ جو ہے وہ عطا فرمائیں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید فہم دے اور اس پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں اس پر اپنی اصلاح کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمت و توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے اس میں تو آپ کر سکتے ہیں یقیناً. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ اس میں اور میں بھی تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک دعا ہے وہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. تو گھر سے نکلنے کی دعا ہے. تو یہ یقیناً پاکستان میں یہاں پہ اب تقریباً سب لوگ اب گھر سے نکلنے کے لیے اپنے بچوں کو اسکول لے جائیں گے یا اپنی ڈیوٹی پہ جائیں گے. تو یہ دعا جو ہے یہ ضرور خود بھی پڑھیں اور اس دعا کو لکھ کے اپنے دروازے پہ لگائیں کہ بچے جاتے ہوئے یہ دعا ضرور پڑھ کے جائیں. کیوں؟ اس دعا کی فضیلت میں بتایا گیا ہے کہ انسان جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے تجھے اللہ کافی ہے، تجھے اللہ کافی ہے. اور پھر دوسرا، تجھے شر سے بچا لیا گیا، تجھے شر سے بچا لیا گیا ہے. اور پھر تیسری رہنمائی تیری رہنمائی کر دی گئی. تو یہ دعا جو ہے یہ آپ نے خود بھی پڑھا کریں ہمیشہ اور اپنے بچوں سے کہلوایا کریں کہ بیٹا آپ نے یہ دعا پڑھی. آپ گھر سے باہر جا رہے ہو یا کھیلنے کے لیے جا رہے ہو یا بازار میں جا رہے ہو یا اسکول جا رہے ہو یا کہیں بھی جا رہے ہو تو یہ اپنے بچوں کو معمول ان کا بنائیں. جب گھر سے نکلیں خود بھی اور اپنے بچے بھی تو ان کو ضرور کہلایا کریں کہ دعا پڑھو، دعا پڑھ کے جاؤ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی پھر حفاظت فرمائے گا. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیراً. آپ نے بہت ایک اچھے کام کی طرف اشارہ کیا. بلکہ یہاں پر کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں بلکہ ہم نے بھی گھر میں نہ صرف یہ دعا گھر سے باہر نکلنے کی دروازے کے اندر لگائیں، دروازے کے باہر گھر میں داخل ہونے کی دعا، اسی طرح واش روم میں جی خاص کر واش روم میں جانے کی دعا کہ کیونکہ واش روم میں جنوں کا اور شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے تو وہاں پر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہ وہ ہم نے شیطان کے جو ٹاپک آیا تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ دعائیں جو ہیں وہ یہ بہت ذو معنی ہیں اور یقیناً ان کا اثر جو ہے ہماری نفسیات پر اور ہماری شخصیت پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ یقیناً ان سے ہمیں اپنی پروٹیکشن جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں. جیسے کہ ایک اور حدیث میں رات کے سوتے وقت وہ جو دعا ہے وہ پڑھ کے اگر سوئیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت میں رہتا ہے. اور تو یہ دعائیں جو ہیں یہ یقیناً بہت ہی اثر رکھتی ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں. ہمیں چاہیے کہ ان کا معمول ضرور بنائیں اور خاص کر باہر نکلتے وقت جیسے شفیق صاحب نے ذکر کیا کہ جب انسان باہر نکلتا ہے خاص کر میں تو ساری دعائیں ہی شامل ہونی چاہیے. تو جب انسان باہر نکلتا ہے اس کو سفر کرنا ہے، اس کو روڈ کے اوپر جانا ہے، اس کو دوسرے تیسرے تو اس کو بہت سارے خطرات بھی لاحق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باہر جاتے ہوئے وہ مطلب بہت سارے لوگوں سے ایسے ملنا جلنا ہوتا ہے، مطلب نظر کا پردہ وہاں پر اس کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، اپنی حفاظت پھر دفتر میں جا کر یہ بہت سارے معاملے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک میں انشاءاللہ آسانی اس میں ہوتی ہے. اور پھر یہ میں دعا دوسری بھی بھیج دی میں نے اشفاق صاحب آپ کو جو گھر کے داخل ہونے کی دعا ہے. اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ. تو یہ دونوں دعائیں جو ہیں ایک گھر سے نکلنے کی دعا یہ لکھ کے آپ دروازے پہ لگائیں اور دوسری جو دعا ہے گھر کے اندر داخل ہونے کی وہ باہر لگا دیں کہ جو بھی شخص اس گھر میں آئے، ضروری نہیں کہ آپ کے بچے، جو بھی شخص آئے تو وہ کم از کم یہ دعا پڑھے اور خود بھی اجر کمائے اور آپ لوگوں بھی اس کا اجر ہو. کیوں؟ ہم سب اجر کے محتاج ہیں. روز قیامت والا دن ہر کوئی شخص ایک نیکی کے لیے ترسے گا کہ مجھے کہیں سے مل جائے وہ نیکی. ٹھیک ہے. تو اس دن نہ تو آپ کے ماں باپ کو نیکی دیں گے، اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا اللہ کہ آپ نے جو عمل کیا ہوگا وہی ہوگا آپ کا. تو
تو اس میں یہ ہوگا کہ بچے آتے جاتے اس کم از کم اس دعا کو دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ پھر انہیں حفظ ہونی اسٹارٹ ہو جائے گی، بجائے کہ آپ بیٹھ کے ان کو بولے چلو حفظ کرو، تو نہیں، یہ روز کی روز آہستہ آہستہ تو ایک انسان کا معمول بنتا ہے۔ تو یہ دعا میں نے آپ کو بھیج دی، آپ نے شیئر کر دیں، تو کم از کم جہاں تک ہو سکتا ہے ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے، دین میں ہیلپ کرنی چاہیے، دین میں ویسے بھی مادی طور پہ بھی اور جیسے بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں اور ہماری جناب ایک دوسرے سے جو دینی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرن شفیق صاحب، جزاک اللہ خیرن۔ جی کسی اور نے کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں ضرور، ادروائز جی اسی کے ساتھ مجلس سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمارے سننے میں، کہنے میں، سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور اس میں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے جائز اور نیک خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ سب پوری فرمائے، اور اس دنیا میں ہمارے لیے جتنی آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے دور کرے، اور ہمیں آسانی اور صحت بخش زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے خاص فضل و کرم میں رکھے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔